ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یہ آگے کی جو آیت 151 سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں کہا جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو جو آپ کی آخری وصیت تھی تو وہ ان آیات کو پڑھے جو آگے تتقون تک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ انعام میں محکم آیتیں ہیں، پھر یہ آیات آپ نے تلاوت فرمائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہے جو میری ہاتھوں پر ان 3 باتوں کی بیعت کرے. پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا، جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دی جائے گی، اور اگر سزا نہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے گا. مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ آیات بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ان آیات میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ابھی میں بتائی کہ محکمات ہے، یعنی احکامات ہے، محکم آیت ہیں. ان میں آسمانی ہدایت کے وہ اصول بتائے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہے، جو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کا حکم دیا. ایک صحابی پہلے جو یہودی تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ قرآن مجید کے یہ آیات، ان میں جو 10 چیزیں حرام ہیں، تورات جو کتاب اللہ ہے اس میں بھی یہی حکم ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا احکامات ہیں. قل کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں، ما حرم جو حرام کیا، ربکم علیکم تمہارے رب نے تم پر. یعنی اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. جیسے ہم انعام کا دیکھے ہیں، جانوروں کا دیکھے ہیں، ان کے جو مجاور ہوتے تھے وہ اپنے من مرضی سے دین بنا لیتے تھے، یا ایون ہم کیا کرتے ہیں حرام حلال کو اپنی من مرضی سے یہ حرام ہے یہ حلال ہے بتا لیتے ہیں، اس کی باتیں بناتے ہیں. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بیکار کی باتیں نہیں کرتے ہیں. اللہ کا کیا حکم ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، زندگی کا معاملہ کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ہمارے اوپر کیا حرام بنایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیٹس سی. اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تشرکو بہی، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے شیئا کسی چیز کو. تو نمبر 1 چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے وہ ہے شرک کرنا. چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانا ہو، چاہے یہ سمجھنا ہو کہ جنات کے پاس پاورز ہے، چاہے انسان کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا ہے، یا پھر اللہ کے مقام پر کسی بھی انسان کو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، بڑے عالم ہو، بڑے بزرگ ہو، یا کچھ بھی ہو، وہ مقام اللہ تعالیٰ کا جو ہے کسی کو بھی دینا، یہ شرک ہے.
انسان کے علاوہ پر انسان کے احکامات کو وہ مرتبہ دینا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہے، ایون اپنی خواہشات کو بھی وہ جگہ وہ مقام نہیں دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مقام ہے۔ اب یہ نہیں کہ دل میرا کہا تو میں نیکی کروں گی، دل میرا نہیں کہا تو میں نیکی نہیں کروں گی، نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بس اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، باپ دادا کے ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے، لیکن ان کے لیے ان کے والد کا طریقہ فائنل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی بات فائنل تھی۔ تو اسی طرح ہماری لیے قرآن اور حدیث کی بات کیا ہوگی؟ فائنل ہوگی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرو، چاہے جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے۔ پھر ویسے بھی ہم کو یہ حدیث پتا ہے، صحیح مسلم کی ہے، توحید پہ مرنے والا جنتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو ہے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے کہا گویا اس نے زنا کیا ہو، گویا اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، گویا اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر یہی سوال کیا، مجھے پھر یہی جواب ملا، پھر بھی میں نے یہ بات پوچھی، اس مرتبہ جواب دیا گیا گویا شراب نوشی بھی کیوں نہ کی ہو۔ یعنی اب یہاں پہ جو انسان شرک نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی کبیرہ گناہ جو ہے کرتا ہے، تو یہاں پر چاہے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، لیکن پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا شرک نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو شرک سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، نہ بتوں کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ والدین کو، نہ شوہر کو، نہ اماموں کو، نہ بزرگوں کو، نہ ولیوں کو، نہ خود کی خواہش کو، کسی کو بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے، سوائے اس کے کسی اور کے سجدے نہیں کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کے احکامات پر چلنا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں قرآن و سنت کو پکڑ کر۔ پھر نیکسٹ حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کیا ہے؟ ہمیشہ ہم دیکھیں گے کہ شرک کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم آتا ہے۔ والدین ڈیل کا صیغہ ہے جس میں والد اور والدہ دونوں آتے ہیں، تو اب یہاں پر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ واٹ از احسان؟ احسان یعنی جتنا حق ان کا ہے اس سے بھی زیادہ دینا ہے، یا جتنا وہ کیے ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ والدین ہمارے لیے کیا کیا کیے؟ ایک ماں کا 9 مہینے پیٹ میں کیری کرنا، نہ سو سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ کروٹ لے سکتی ہے، نہ کھانا اپنی مرضی کے کھا سکتی ہے، نہ دوائی جو ہے اگر کچھ تکلیف ہو تو لے سکتی ہے، کتنی تکلیف سے کیری کر کے، سوولن لیگز، اس کے بعد جو پیدائش کی تکلیف سے گزرتی ہے ماں، پھر اس کے بعد باپ پیدا ہونے کے بعد پیدا جو ہوتا ہے بچہ تو تب ماں کا خیال رکھتا ہے، پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد پھر باپ ساری زندگی محنت کر کے اپنے بچوں کو جو ہے اس کے عیش و آرام کے لیے، اس کے ضروریات کے لیے خود نہیں کھاتا ہے، اپنے بچے کے لیے رکھتا ہے، خود نہیں پہنتا ہے لیکن اپنے بچے کو بیسٹ سے بیسٹ پہناتا ہے۔ تو والدین جو ماں باپ کے لیے کرتے، کیا ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے اگر اور بھی دریافت کیا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بتاتے۔ تو یہاں پر دیکھیے نماز وقت پہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ جو ہے نیکی کرنے کی بات کہی۔ تو والدین کے ساتھ اب یہاں پہ تو جو ہے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نہ کہ صرف نیکی کرنا ہے بلکہ یہاں پر احسان کرنا ہے۔ جتنا ہمارے لیے ماں باپ کیے، نیند چھوڑے، بستر چھوڑے، آرام چھوڑے، اپنی ضروریات چھوڑے، کیا ہم اتنا ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو وہ دیکھنا ہے، احسان کا رویہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ دین وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے اولاد کو، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور یہاں پر اس کا ریزن بھی بتایا ہے، من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے۔
اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ محتاجی، مفلسی، غربت، فقیری، غریبی، یہ ڈر سے جو ہے عربوں کے ٹائم پر بھی اولاد کا قتل ہوتا تھا اور اب بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہے ابارشن کروا لیتے ہیں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا عربوں میں بچہ پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا تھا، لیکن آج کل تو ایسا ہو گیا پریگننسی ہوتی ہے ابارشن کروا لیتے. جب پوچھا جاتا ہے نہیں ہم وی کین افورڈ اونلی 2 children یا پھر وی کین گیو اے گڈ لائف اونلی ٹو 2 children، وی کین مینٹین آ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونلی وتھ 2 children. اگر اس سوچ سے، اس جو ہے آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابارشن کرواتے ہیں تو پھر اس کیٹیگری میں ہم آئیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ وی کین افورڈ اونلی 2 children، وی کین مینٹین دا اسٹینڈرڈز اونلی وتھ 2 children، وی وانٹ ٹو گیو اے گڈ ایجوکیشن اینڈ گڈ لائف اونلی ٹو 2 children، آپ اللہ تعالیٰ کے دینے پر جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. ہر بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس کا جو دنیا میں اس کو جو چیز پہنچنا ہے سب چیز کا وہ انتظام کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے یہاں پر خود بتا رہے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی. یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں کس کو؟ اولاد کو بھی اور اولاد کے گارڈین یعنی باپ کو بھی. باپ جو ہے رازق نہیں ہے، باپ از سورس، باپ جو ہے کفیل ہے، باپ جو ہے گارڈین ہے، لیکن رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں سے جو ہے ہمارا شفٹ ہونا چاہیے اپنی سوچ کا. کیا کہ آئی ایم ناٹ دی بریڈ گیور، یا میں وہ نہیں ہوں جو اس کو رزق پرووائڈ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا سورس. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ. کس چیز کے قریب نہ جاؤ؟ الفواحش، فواحش کے قریب. فواحش جو ہے ایسے گناہ ہے جس کا اثر دوسروں کے اوپر پڑے، اور خاص طور سے اس میں زنا، بدکاری، ننگا پن، اریا تصویریں یعنی ریویلنگ پکچرز لینا، سیکشلی سیڈیوس کرنا، سیکشلی پرووک کرنا، عشق لڑانا، گندی چیٹنگ کرنا، گندے چیزیں دیکھنا، گانے بجانے والوں کو سننا، غیر مردوں کے سامنے جانا، ان کو اٹریکٹ کرنا، فلرٹنگ کرنا، افیئرز چلانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو ایسا گناہ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ زنا مت کرو، لیکن ایسی کوئی بھی چیز which can lead to zina, don't go near that. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. پھر اس میں ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو اس میں سے، یعنی اوپنلی کرنا، جیسے اوپنلی ناچ گانے کرنا، مکسڈ گیدرنگز ہونا، اوپنلی فلرٹ کرنا، اوپنلی بات چیت کرنا، اوپنلی آپ ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں یا اوپنلی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کلبز میں جا رہے ہیں، بیلی ڈانسز ہو رہے ہیں، تو یہ اوپنلی بھی نہیں کرنا. وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہو، جیسے اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے بند دروازوں کے پیچھے پورے کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں یوزلی بدنامی کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے یہ کلوز ڈورز کے پیچھے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فواحش کو اوپنلی بھی مت کرو اینڈ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز بھی مت کرو. پھر ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، النفس، کسی جان کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ قتل مت کرو. التی حرم اللہ الا بالحق، وہ جو حرام کی اللہ تعالیٰ نے مگر ساتھ حق کے. تو کسی بھی انسان کا کیا نہیں کرنا ہے؟ قتل نہیں کرنا ہے. اور یہاں پر بالحق یعنی ایک تو میدان جنگ میں ہو سکتا ہے، دوسرا قصاص، جان کے بدلے جان. if somebody murders somebody تو اس کی جان کے بدلہ جان لے سکتا ہے. اور شادی شدہ زانی جو ہے اس کو رجم کی سزا ہے. اور اگر کوئی مرتد ہو جائے یعنی اسلام لے کر آئے پھر اسلام سے پھر جائے اور وہ اسلامک اسٹیٹ میں ہو اور گورنمنٹ اسلامک ہے تو پھر اس کو موت کی سزا دے سکتے ہیں. تو یہاں پر جیسے ہم پہلے بھی لیے قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل قطع ہے، تو اس کی رولنگز ہم لیے تو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنا یہ جو ہے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. ذالکم وصاکم، یہ بات وصیت کرتا ہے وہ تمہیں بھی ساتھ اس کے، لعلکم،
تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو، یعنی عقل سے کام لو۔ انڈیویجول اینڈ سوشل لیول پر انسان کی بہتری کے لیے یہ احکامات دیے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو تمہارا خود کا خسارہ ہے۔ مان لو، سوچ لو، سمجھ لو اور اس طرح کے گناہ نہ کرو۔ تو یہاں پر کون کون سے گناہوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرک کو حرام کیا، پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، پھر اولاد کا قتل مفلسی کے ڈر سے نہیں کرنا ہے، اور پھر زنا کے قریب یا فواحش کے قریب، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کے قریب نہیں جانا ہے، اور کسی نفس کا قتل نہیں کرنا ہے انلس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام بتایا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، حالانکہ اسی اکیلے نے پیدا کیا۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ یہ میرے ساتھ کھائے گی۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اپنے پڑوس کی عورت کے سے بدکاری کرنا، یعنی زنا کرنا۔ ایک اور جگہ سعد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں تو ایک ہی وار میں اس کا فیصلہ کر دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا یہ قول بیان ہوا تو فرمایا کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ واللہ میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اسی وجہ سے تمام فحش کام ظاہری یا پوشیدہ اس نے حرام کر دیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم میں جو ہے ایک اور جگہ جو ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالی کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرتا ہے اسے قتل کرنا بجز 3 باتوں کے جائز نہیں، یا تو شادی شدہ ہو کر بھی زنا کرے، یا کسی کو قتل کرے، یا دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے، یعنی رجم شادی شدہ جو ہے زانی کے لیے ہے، اور پھر جو ہے قتل کے بدلے قتل، اور جو ہے اس کے علاوہ کوئی مرتد ہو جائے۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ زنا از ناٹ اونلی جو ہے ایکچولی سیکشل انٹرکورس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہاں پہ زنا کا مطلب ورڈ نہیں لیا گیا، کیونکہ زنا جو ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ زنا ورڈ سے بھی بتایا والا تقرب الزنا، اس طرح بھی زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن یہاں پہ فواحش ورڈ آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دفعہ فرمایا آنکھوں کا زنا غیر عورتوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا فحاشی کی باتیں سننا ہے، زبان کا زنا فحاشی کی بات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا برے اشیاء کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے، دل کا زنا برائی کی خواہش اور تمنا کرنا ہے، پھر شرمگاہ ان سب کی باتوں کو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب، یعنی پھر کیا کرتا ہے انسان، پہلے کیا کرتا ہے ہاتھ سے، آنکھ سے، منہ سے، زبان سے، ساری چیزوں سے زنا کرتا ہے، پھر اس کے بعد شرمگاہ یا تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے یا تو پھر ایکسپٹ کر کے اس کو جو ہے اس عمل کو کر بیٹھتی ہے۔ مسلم کی جو ہے حدیث ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ساتھ اس طریقے کے کہ وہ اچھا ہو، یعنی اچھے طریقے سے، یعنی ٹیک کیئر کرنے کے لیے، گارڈین بننے کے لیے، کسٹوڈین بننے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تم یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو، ادروائز کھانے کے لیے، اس یتیم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے اس کے مال کے قریب مت جاؤ۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے جوانی کو، یعنی وہ بالغ ہو جائے، پیوبرٹی جو ہے ہٹ کرے، قوت، عقل، اخلاق سب سے جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ وہ اپنے مال کا خیال رکھ سکتا ہے۔ تو جب یتیم اپنے مال کا جو ہے خیال رکھ سکے تو تب تک جو ہے اس کا کیا کرو، خیال رکھو، اور اس کے بعد اس کو دے دو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلا، ناپ کو، والمیزان بالقسط، اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول کو پورا کر کے دو، یعنی ایک تو اس کے اندر جو ہے ظاہری طور سے اگر ہم دیکھیں گے تو when you are in business, when you are in selling and buying of goods، تو پھر ناپ تول کو پورا کرو، یعنی جیسے
آپ گیہوں ناپ رہے ہیں، چاول ناپ رہے ہیں، کھجور ناپ رہے ہیں، تو پھر یا دال چاول واٹ ایور یو آر سیلنگ تو اس کو پورا دو. اور اس کے اندر نہ کہ صرف جو ہے تولنے کی بات آتی ہے بلکہ یہاں پر بیسیکلی دوسروں کا حق نہ کھانے کی بات آتی ہے. جیسے ناپ تول میں جو ہے ناٹ اونلی دا ون ہو از ویئنگ اینڈ گیونگ یو سم تھنگ بٹ آلسو وین یو آر پیئنگ فار واٹ ہیز بین ویڈ یا کچھ بھی چیز ہو. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سم تھنگ وچ از ویڈ، جیسے آپ دودھ ہے، دہی ہے جو آپ والیوم میں لے رہے ہیں یا کوئی اور اس میں لے رہے ہیں، یا کپڑا آپ میجر کر کے، ایوری تھنگ شوڈ بی گیون جتنا حق ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنا ہے. اس کے علاوہ پر بیسیکلی ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. جیسے اگر آپ جو ہے کہیں کام کرتے ہیں، امپلائی ہے، تو پھر آپ جتنے آپ کو سیلری پی کی جا رہی ہے، جتنا آپ سے کام ایکسپیکٹڈ ہے، جتنا آپ سے کام کی بات ہوئی تھی، آپ اتنا کام پورا کرنا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، جب لیتا ہے میرے حق سے زیادہ لوں سوچتا ہے، جب دیتا ہے تو وہ اپنے دینے والے کو سامنے کے حق سے کم دینا، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. یا پھر فطرت میں نہیں کہیں تو ہم شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیتے وقت جو ہے کنجوسی سے دو، کم دو، لیتے وقت جو ہے زیادہ لو، اس طرح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر بیسیکلی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کا خود نہ کھاؤ، بالکل جو ہے جتنا حق ہے سامنے والے کا اتنا دو. لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، الا مگر وسعها، اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ احکامات جو ہے سب کے بس میں ہیں. تو یہاں پر یہ احکامات جو ہے سب کے بس میں ہیں. یہاں پر کوئی ایسا حکم نہیں دیا جا رہا ہے جو تمہاری جو ہے کیپیبلٹی یا کیپیسٹی کے باہر ہو، ایسی کوئی بات تم سے نہیں کہی جا رہی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کہو تم تو عدل کرو، یعنی جب بھی کوئی بات کرو عدل کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور اگرچہ ہو قریبی رشتہ دار. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، جیسے سورہ نساء میں بھی آیا تھا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت میں یا پھر گواہی میں یا کوئی بھی بات میں ایک طرف جھک کر کسی ایک کے فیور میں بات کو پریزنٹ مت کرو، بھلے ہی وہ بات کسی رشتہ دار تمہارے معاملے میں ہو. یعنی یوزلی کیا ہوتا ہے، یا تو بڑے بڑے چیزوں میں جیسے گواہی دینا ہوتا ہے، وٹنس بننا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں کسی کو فیور کرنا ہوتا ہے، کسی کے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میرا بچہ، میرے رشتہ دار، میرے بھائی بہن، میرا دوست یا دیٹ پرسن از کلوز ٹو می، تو ہم اس کے فیور میں بات کرتے ہیں جس میں انصاف نہیں ہوتا. تو یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے جس میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، بھلے ہی اس میں وہ جو ہے ہمارے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اب اللہ تعالیٰ کے عہد کون کون سے ہیں؟ عہد الست جو ہم جو ہے پہلے بھی لے چکے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے اقرار کیا جی ہاں اللہ تعالیٰ ہے. نیکسٹ جو ہے جیسے یہ مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی اور ہمارا الہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے. یعنی ہم ان کی سنتوں کو فالو کریں گے، ان کو اپنا اگزامپل بنا کر اپنی زندگی چلائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام پر کیے ہوئے کوئی وعدے، جیسے اللہ کے خاطر میں کروں گا، یا اللہ کے نام پہ قسمیں کھا کر جو کرتے ہیں، وہ سب بھی اسی کے اندر آئیں گے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا اور والدین کو ستانا. پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں، وہ یہ قول الزور ہے، یعنی ناانصافی کی بات یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری، جھوٹ یا پھر جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یہ سب قول الزور میں آئے گا. یا ایسی ہی جھوٹی شہادت یعنی جھوٹی گواہی، یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ سارے کام جو ہے کس میں آئیں گے؟ وعدہ خلافی میں آئیں گے، اور جھوٹی وصیت میں آئیں گے، عدل نہ کرنے والی بات میں آئیں گے. تو بات چیت میں ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ذالکم وصاکم بہ، یہ بات وصیت کرتا ہے وہ تمہیں ساتھ اس کے، کون؟ اللہ تعالیٰ، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک ہرگز نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا، اپنی اولاد کا مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. پھر اس کے بعد برے کام اور فحش کاموں کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ ظاہری ہو یا پھر چھپی ہوئی ہو. پھر کسی نفس کا قتل نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا.
اور پھر یتیم کے مال جو ہے نہیں کھانا اور اس کا خیال رکھنا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، پھر ناپ تول کو جو ہے اس میں انصاف کرنا، اور اس کے بعد بات جب کرنا تو پھر عدل کی بات کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو وصیت دی ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.